بنیادی کام ہے ہمارا اور ہماری اس قوم یا یہاں کے افراد سے ہمارے رشتے کی نوعیت کیا ہے اس کو سمجھیں، اور اگر اس رشتے کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث میں اس کی تفصیل کو بڑے اچھے انداز میں واضح فرمایا ہے۔ سب سے بنیادی بات جو قرآن سے مجھ کو اور آپ کو معلوم ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، کہا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا، اور مفسرین کی ایک رائے کے مطابق ساتھ میں ابلیس کو بھی جب زمین پر بھیجا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے یہ بات سمجھا دی کہ یہاں ابلیس ہے، یہاں آدم ہے، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہی رہیں گے، یہ دونوں آپس میں کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ دشمن ہی رہیں گے۔ اب یہاں لوگوں کو کرنا کیا ہے، آدم اور بنی آدم کو کرنا کیا ہے؟ کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت کا سامان آتا رہے گا، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ، نہ وہ دنیا میں گمراہ ہوگا، ولا یشقا، نہ آخرت میں ناکام و نامراد ہوگا۔ اس دنیا میں آنے والے انسان کو روز اول سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلا دیا، سمجھا دیا کہ اسے یہاں ہدایت کا متلاشی بن کر جینا ہے، ہدایت کی تلاش میں اور ہدایت کے مل جانے کے بعد ہدایت کا پیروکار بن کر اور ہدایت پر اپنے آپ کو جمائے رکھ کر زندگی گزارنا ہے، کہ اسی سے دنیا میں گمراہی سے وہ بچے گا، آخرت میں ناکامی اور نامرادی سے بچے گا۔ یہ ہے یہاں کے اپنے لوگوں کی ذمہ داری، آنے والے بنی آدم کی یہ ذمہ داری۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء و رسول کے سلسلے کو بڑھایا۔ رسول ایک کے بعد دیگر آتے گئے اور وہی ہدایت کا پیغام انسانوں کو سناتے گئے، پہنچاتے گئے، بتاتے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن انسانوں کے آنے کا سلسلہ نبی علیہ السلام کے دور پہ ختم نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی آخری نبی و آخری رسول ہیں، لیکن انسانی نسل کا سلسلہ اللہ تعالیٰ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کم از کم 1450 سال لگ بھگ ہم دیکھ چکے ہیں، اور اللہ بہتر جانتے ہیں آئندہ کتنی لمبی مدت باقی ہے۔ اب یہ جو انسان آ رہے ہیں اور آنے والے ہیں، 1400 سال تقریباً گزر چکے ہیں، اور آئندہ جو بھی مدت ہوگی، اس دوران جو انسان آئیں گے، ان کے سامنے یہ جو ہدایت کو پہنچانے کا جو کام کرنا ہے، اس ہدایت کو سمجھانے کا جو کام کرنا ہے، اس ہدایت کے سلسلے میں جو شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں ان کا ازالہ کرنے کی جو بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بہت ساری باتیں اسی سلسلے میں جن کا تذکرہ میں آئندہ کروں گا وہ انجام دینے کی جہاں تک بات ہے، یہ کام کون کرے گا؟ یہ کام کون کرے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی علیہ السلام نے ایک بات بیان فرمائی، لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین، میری امت کا ایک گروہ برابر موجود رہے گا، حق پر رہے گا، غالب رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طائفہ کا ذکر کیا۔ اس طائفہ کے سلسلے میں اہل علم کی دو باتیں مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے، اور اگر یہ ہم نے سمجھ لی تو پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اس قوم سے، یہاں کے افراد سے میرے اور آپ کے رشتے کی نوعیت کیا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام اس میں سر فہرست ہے، کہ یہاں طائفہ سے مراد علماء ہے۔ یہ طائفہ سے مراد علماء ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی حق کا علم بردار بنا کر قائم رکھے گا، ایک بات۔ اور دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیوں کہا کہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، یہ علماء کی جماعت حق پر رہے گی، باقی رہے گی، کسی کی مخالفت کا نقصان نہیں ہوگا، یہ حق کے علم بردار بن کر جیتی رہے گی، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا؟ تو اہل علم نے لکھا، کہا کہ انسانوں پر اللہ تبارک و تعالی انبیاء و رسول کے ذریعے حجت قائم کرتے رہیں، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے، کل یہ نہ کہیں
کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا، کوئی ہدایت کیا ہے بتانے والا نہیں آیا، تیری پسند کیا ہے ناپسند کیا ہے یہ سمجھانے والا نہ آیا۔ یہ حجت کل انسان اللہ کے سامنے پیش نہ کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہے کہ ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علماء کو باقی رکھے گا، ان کے ذریعے امتوں پر، افراد پر، اقوام پر اللہ تعالیٰ حجت قائم کریں گے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ جو کام اللہ تعالیٰ انبیاء و رسول سے لیتے آئے ہیں، نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم کر کے دین کو محفوظ کر دیا۔ اب دین محفوظ ہو گیا تو نئے نبی نئے رسول کے آنے کی ضرورت نہیں، لیکن دین کی تبلیغ، تفہیم، اس کی نشر و اشاعت اور لوگوں پر حجت قائم کرنے کی جو ذمہ داری ہے، اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام کا انتخاب فرمایا ہے۔ آپ امت کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجت ہیں، آپ امت کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نائبین ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات بیان فرمائی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو جو نبوت کے خصائص ہیں، جو رسالت کی خصوصیات ہیں، ان خصوصیتوں کے بعد جو ذمہ داری کی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ علماء کرام اس امت کے اندر انجام دے رہے ہیں۔ جب آپ اپنی اس حیثیت کو پہچان جائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا وہ انتخاب ہیں کہ جس کے ذمے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری رکھی ہے، اور یہ ذمہ داری یہ ہے کہ نبوت کی نیابت، رسالت کی نیابت ان معاملات میں جن کا تعلق نبوت اور رسالت سے نہیں ہے آپ کو کرنی ہے، تو آپ کی حیثیت خود بخود متعین ہو جاتی ہے اور آپ کا رشتہ اس قوم کے ساتھ متعین ہو جاتا ہے۔ سادہ الفاظ میں اگر آپ کو کہیں تو ہم یوں کہیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قوموں کے ساتھ، ان افراد کے ساتھ جو رشتہ قائم رکھا تھا، وہی رشتہ آپ کا اپنی قوم کے ساتھ ہے، وہی رشتہ افراد قوم کے ساتھ آپ کا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے۔